السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ اسلام آباد سے بعض ایسی خبریں آ رہی ہیں جس کے نتیجے میں بعض حلقوں میں خاصی تشویش پائی جا رہی ہے۔ پہلی بار ایسی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کئی طرح کی دراڑیں پیدا ہو چکی ہیں۔ پچھلے دنوں سینئر جرنلسٹ سہیل وڑائچ صاحب نے کہا اپنے ایک انٹرویو میں کہ جو رپورٹ پیش کی گئی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ان کے اپنے سسٹم کی طرف سے، اس میں کہا گیا تھا کہ جو گورنمنٹ ہے اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جن کے پاس پریزیڈنسی ہے اور باقی آئینی عہدے ہیں اور سندھ گورنمنٹ ہے، ان کی کارکردگی کے بارے میں انہیں کچھ خدشات تھے اور کچھ تحفظات تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو حکومتیں ہیں دونوں مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے طاقت کی بجائے بوجھ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کا تاجروں کے ساتھ اور انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بھی ایک محاذرائی کی صورتحال ہے۔ اگرچہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے اور جو پچھلے سارے عرصے میں پاکستان کی اکانومی کی ریوائیول کے لیے شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب کی کوششوں سے جو ایک آگے معاملہ بڑھ رہا تھا، اس کے اندر بھی کچھ پیچیدگیاں سامنے آ رہی ہیں۔ یعنی جو وزیر خزانہ رمدے صاحب کی طرف سے کچھ فیصلے کیے گئے ہیں جن کے نتیجے میں تاجر اور خاص طور پہ صنعت کار جو ہیں وہ ناراض ہیں، وہ بھی سارا ملبہ اس گورنمنٹ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ تو وہ جو ایک پیج کی کہانی ہوتی ہے وہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں شاید ایک ہی پہلے سال ہی چلتی ہے، لیکن اس دفعہ یہ صورتحال ہے کہ ایک طرف میاں نواز شریف ہیں جو لاہور میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف سیاسی شطرنج کے بہت ماہر ہیں آصف زرداری صاحب جو ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس رویے یا اس طرح کی سوچ کے اوپر خاموشی سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، اپنا کوئی دفاع نہیں کریں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور اگر یہ دفاع کریں گے تو وہ اس کی شکل کیا ہوگی؟ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب ایک شٹل ڈپلومیسی کرتے رہتے ہیں، حکومت، وزیر اعظم صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی، پریزیڈنسی میں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی، اور اسی طرح باقی امور میں بھی ان کا ایک مرکزی کردار ہے۔ اور ان کے اس رویے کی وجہ سے، محسن نقوی صاحب کے اس کردار کی وجہ سے جو ان کو آؤٹ آف پرپورشن ملا ان پچھلے 1.5 سال میں، 2 سال میں، اس میں پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب کے، محسن نقوی کے ساتھ بھی پرانے تعلقات تھے، مسلم لیگ نون کے بھی ان کے ساتھ پرانے تعلقات تھے اور اچھے تعلقات تھے، لیکن اس آؤٹ آف پرپورشن ان کی جو موومنٹس ہیں اس کے نتیجے میں ان دونوں پارٹیوں کو محسن نقوی سے شدید شکایات پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنے ذرائع سے بتا رہا ہوں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں جب بھی پیپلز پارٹی کچھ نیا پروجیکٹ لانچ کرتی تھی تو محسن نقوی صاحب آن بورڈ ہوتے تھے۔ پھر یہ بھی کہ محسن نقوی صاحب کا نام بھی پیپلز پارٹی نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ دیا تھا، اور یہ بھی بڑا مشہور تھا کہ محسن نقوی صاحب کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی زرداری صاحب نے بنایا ہوا تھا۔ اور اسی طرح میاں نواز شریف جب لندن میں تھے تو محسن نقوی صاحب اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ بھی ان کے بہت گہرے مراسم تھے، چودھری شجاعت کے فیملی کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے۔ تو کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو اتنی بڑی ترقی ہے اس میں ان سارے عناصر نے مل کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں انہوں نے مل کے ان کو ایک کامیاب وزیر داخلہ اور ایک پاکستان کی پاورفل پرسنالٹی بنا دیا ہے۔ حتیٰ کہ جب ایئر مارشل صاحب سعودی عرب امریکہ گئے تو محسن نقوی صاحب ٹرمپ کی ملاقات میں بھی موجود تھے۔ تو ان کا یہ جو آؤٹ آف پرپورشن رول ہے اس کے اوپر اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کو اعتراضات پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ ایک سرد جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اور خبریں یہ ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو ابھارا جائے گا آنے والے وقت میں پارٹیوں کی طرف سے جو پارٹی کی موجودہ پالیسی پہ اعتراض کریں گے، جیسے سعد رفیق صاحب ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور اسی طرح کچھ پیپلز پارٹی میں جیسے رضا ربانی یا دوسرے لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کا ایک پریشر گروپ بنایا جائے گا
اور یہ گروپ جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ تحفظ آئین موومنٹ جو ہے اس کے ساتھ بھی ان کا ایک تعلق بن جائے، اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا پی ٹی آئی سے بھی کوئی گفتگو ان کی شروع ہو جائے، جس کے نتیجے میں یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آمنے سامنے ایک صاف بندی کے لیے، یہ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی زیر زمین مفاہمت ہو جائے۔ لیکن کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جن کو اس وقت انٹرنیشنل سپورٹ حاصل ہے، ٹرمپ کے ساتھ ان کی دوسری ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور جن کو فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی بڑے خوشی سے ان دونوں پارٹیوں نے دے دیا، اور جنہوں نے انڈیا کے ساتھ جنگ جیت کے ایک پاپولیرٹی بھی حاصل کر لی ہے، کیا وہ ان ساری جماعتوں کو الگ کر کے خود اقتدار میں قابض ہو سکتے ہیں؟ بظاہر تو ایسے اثرات نظر نہیں آتے، لیکن بظاہر یہ اثرات بھی نظر نہیں آتے کہ وہ پی ٹی آئی سے بات کریں گے، وہ بظاہر یہ اثرات بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس موجودہ گورنمنٹ کو، جس کو ابھی 1.5 سال ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی ایک رسپیکٹیبل ریلیشن کو آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ابھی سے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب آنے والے دنوں میں پیچیدگیاں اور بڑھیں گی، تو ان کا رول آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ اور کیا مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ایک جنگ جیتنے والے جرنیل کو، اور جس کی انٹرنیشنلی بھی پذیرائی ہو رہی ہو، اور ٹرمپ ان کو ذاتی طور پہ انوائٹ کر رہا ہو، اس کے خلاف کوئی آئینی کوئی ایکشن کر سکیں، یا ان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی ان میں صلاحیت ہے، جو کہ کبھی پاکستان میں ایسے ہوا نہیں اب تک۔ آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف نے جب جنرل مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی تھی ایک زمانے میں، تو نذیر ناجی نے ایک تقریر لکھتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ یہ کام تو بھٹو صاحب نے بھی نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا بھٹو کمزور ہے، لیکن جب انہوں نے جنرل مشرف کو برطرف کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 48 آور میں میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، اور جنرل مشرف جو تھے وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو بن چکے تھے، تو بدقسمتی سے ملک پھر ایک دفعہ ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ آ چکا ہے۔ اب یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی ٹسل شروع ہو گئی ہے، کیا یہ ایک طریقے سے اس پہ کنٹرول کر لیا جائے گا آنے والے وقت میں کہ یہ بڑھے گی؟ اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت انٹینس قسم کی مخالفت چل رہی ہے، اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ اگرچہ سہیل وڑائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک پی ٹی آئی پوری طرح سے نیوٹرلائز نہیں ہوتی تب تک اس گورنمنٹ کی افادیت ہے، جب پی ٹی آئی کا رول ختم ہو جائے گا تو شاید یہ حکومت بھی ختم ہو جائے، تو پھر اس وقت اگلا خاکہ کیا ہوگا؟ یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کچھ سوچ رکھا ہوگا، لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ اکیلے سوچتی ہے؟ اس ملک میں دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نہیں سوچ سکتی؟ یہ اصل سوال یہ ہے، اور ہمیں کچھ اگلے چند مہینوں میں شاید پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیدا ہونے والی دراڑیں کیا شکل اختیار کرنے جا رہی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔